اور مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آگے چلے گئے، ہو گیا، بس بات ہو گئی ہے، بس ابھی ہو جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اس کا جو اینڈ ایپیسوڈ تھا وہ کل آپ نے فائنینس بل کی پاس ہونے کی صورت میں دیکھ لیا. اپوزیشن اپنے تمام دعووں کے باوجود کوئی نہ وہاں پہ پروڈکٹیو سجیشن دے سکی اور نہ ہی اپنی کسی بھی اس کی جو کلاز ہے اس کے اوپر اپنے کوئی بھی چیز پاس کروا سکے. ان کے نمبرز کم تھے اور انہی کے اراکین جو تھے وہ نہیں آئے تھے جو ہمارے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے. تو دوسرا جو شہباز شریف صاحب نے بڑا 2-4 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن موو کی تھی اپنے ایف آئی اے کے کیس کو لے کے، اور وہاں پہ بھی ان کو میرا خیال ہے ہزیمت کا ہی سامنا پڑا، کیونکہ اس وقت جو سٹیٹ ہے شہباز شریف صاحب کی وہ ڈسمسڈ ایز وڈران، جو اس لاہور ہائی کورٹ والے دن ان کے ساتھ ہوا. تو اوورآل اس وقت ان کی سیاست کی بھی پوزیشن یہی ہے، کیونکہ جتنی اپلیکیشنز انہوں نے دی وہ ساری ریجیکٹ ہو گئی اور کورٹ سے بھی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی. اب یہ دونوں چیزیں میں تھوڑی سی آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اور آج کی جو ایف آئی اے کی ہیئرنگ تھی اس میں کیا ہوا، اپلیکیشن کیا تھی، فیصلہ کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، اور آگے یہ کیس کس طرف چلے گا. آج بینکنگ کورٹ جو اسپیشل جج سینٹرل کی بینکنگ کورٹ ہے لاہور میں، ان کے سامنے شہباز شریف، حمزہ شہباز کا کیس تھا. وہ شہباز شریف صاحب تو پیش نہیں ہوئے کیونکہ اسلام آباد میں تھے، انہوں نے پرسنل ایگزمپشن مانگی ہوئی تھی. اس کورٹ کے سامنے سب سے پہلے دیکھیے معاملہ کہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کو ملا تھا تو ہم نے جب چالان ایف آئی اے نے سبمٹ کرایا تو اس چالان کے مطابق اس میں 2 قسم کی دفعات لگائی گئی. ایک اینٹی کرپشن کی جو کہ پروونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 پوکا جسے کہتے ہیں اس کے تحت تھی، اور دوسری منی لانڈرنگ کی. ایف آئی اے کا کیس یہ ہے کہ شہباز شریف جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے اور ان کے خاندان نے کرپشن کی، اور انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو بہت زیادہ ان ایکسپلینڈ پیسہ وصول کیا، اور وہ سارا ان اپنے رمضان شوگر مل کے جو ملازمین ہیں لو ویج کے، ان کے نام کے اوپر کھولے ہوئے اکاؤنٹ میں سے اس پہ سے لانڈر کیا. لہٰذا جب یہ چالان سبمٹ ہوا تو یہ چالان جو تھا یہ بینکنگ کورٹ کا، اس میں کوئی افینس نہیں تھا، تو اس لیے بینکنگ کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اپنی ضمانتیں جو ہیں وہ لاہور کی بینکنگ کورٹ سے انٹرم بیلز لی ہوئی تھی. جب ایف آئی اے نے اپنا چالان سبمٹ کروایا اینٹی کرپشن کی عدالت میں سینٹرل، تو وہاں پہ بینکنگ کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ان رائٹنگ کہ یہ آپ کو چالان ہماری کورٹ میں جمع کرانا ہے، کیونکہ بیل اپلیکیشنز یہاں چل رہی ہے. سو ان کمپلائنس آف آنریبل کورٹس آرڈر ایف آئی اے نے وہ چالان جمع کروا دیا بینکنگ کی کورٹ میں along with an application، جس کو آبجیکشن بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اس کیس کے اندر آپ اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، دوسرے کورٹ کی جورسڈکشن ہے. کیونکہ اگر آپ غلط جورسڈکشن میں کیس فائل کر دیں گے تو کل یہ چیز بینیفٹ دے سکتی ہے کہ اس کو کسی بھی سٹیج کے اوپر جا کے اس کو گراؤنڈ بنا کے پھر سے وہ ٹرائل دوبارہ شروع کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جورسڈکشن کا جو ایشو ہے یہ سب سے پہلے سیٹل کر لیا جائے. اس پہ دونوں سائڈ سے آرگومنٹ ہوئے. لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر ایک نقطہ جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا، کیونکہ یہ بڑی ان کی خواہش تھی کہ یہ بینکنگ کورٹ میں کچھ عرصہ معاملہ چلے، وہ یہ تھا کہ اس کیس کے اندر جو بینکرز ہیں ان کے رول کے اوپر ایف آئی اے نے کوئی حتمی جواب جمع نہیں کروایا ہے کہ بینکرز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہ وہ بینکرز جنہوں نے یہ اکاؤنٹس کھولے. اس کے اوپر جو آج ایک رپورٹ پیش کی گئی بینکرز کے رول کو لے کے ایف آئی اے کی طرف سے، وہ عدالت میں پڑھ کے بھی سنائی گئی. اس میں بینکرز کا رول جو تھا کہ اس میں ایف آئی اے کا یہ ماننا ہے کہ بینکرز کی کرمنالٹی کے ثبوت نہیں ملے. جو اس کے اندر بینکرز انوالو تھے ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ ریگولیٹری فیلئر کا تھا، کیونکہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ جو 14 بے نامی ان کے اکاؤنٹ، یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس کھولے ہم نے خود تھے لیکن ان کی ماں پہ کھولے تھے. تو اب اس چیز کے اندر بینکرز کا ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو لہٰذا بینکرز کا جو رسپانسبلٹی تھی وہ یہ رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے جب ان اکاؤنٹس کے اندر جہاں پہ اکاؤنٹ آپ کے کھلے ہوئے، اکاؤنٹ تو پرانے کھلے ہوئے تھے، جو ملازمین کے تنخواہ والے اکاؤنٹس تھے، کسی کی 15,000، کسی کی 5,000، کسی کی 20,000 تنخواہ تھی،
جب ان میں اربوں روپے ٹرانزیکٹ ہو رہے تھے تو ان بینکرز کو اس کے اوپر ایس ٹی آرز جنریٹ کرنی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی. تو لہٰذا ایف آئی اے نے ان بینکرز کے کردار کو لے کے، رولز کو لے کے، اور ان کا ایک نمبر بھی بہت زیادہ ہے بینکرز کا، کوئی 25-30 کے قریب بینکرز بن جاتے ہیں، ان کے رول سے متعلق اسٹیٹ بینک کو ان کا کیس ریفر کر دیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر ان بینکس اور ان بینکس کے ملازمین کے اوپر جو بھی کارروائی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. کرمنل ٹرائل کے لیے ان کو اس میں سے منہا کر دیا گیا ہے. یہ رپورٹ بھی آج عدالت میں پیش کر دی گئی. اس کے بعد آرگومنٹس ہوئے دونوں سائڈ کے، اور پھر عدالت نے جب اپنا فیصلہ ریزرو کیا، اور بھی کچھ دیر پہلے ان کا آرڈر آ گیا ہے، ریٹن آرڈر آ گیا ہے، اور اس ریٹن آرڈر میں انہوں نے ایف آئی اے کی جو درخواست تھی کہ جورسڈکشن اس کورٹ کی نہیں بنتی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جو چلان تھا وہ ایف آئی اے کو واپس کر دیا اس انسٹرکشنز کے ساتھ کہ جو بھی اس کی ریلیونٹ جورسڈکشن کی عدالت ہے آپ یہ چلان اس میں جمع کرا دیں. اور جو ملزمان اس کیس میں 2 تھے جو انٹرم بیل کے اوپر تھے، ان کو 7 روز کے لیے ایک انٹرم بیل فردر ایکسٹینڈ کر دی کہ وہ پھر جو ریلیونٹ کورٹ جس کی جورسڈکشن ہے اپنی ضمانت کا معاملہ بھی وہاں لے جائیں. تو یہ ابھی اس کیس کا سٹیٹس ہے. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہونا ہے کہ یہ کیس اب اس کے بعد ایف آئی اے کی طرف سے اینٹی کرپشن کی جو جورسڈکشن ہے اس کی عدالت میں فائل کیا جانا ہے، چلان وہاں داخل ہوگا، اور اس کے بعد معاملات وہاں پہ آگے بڑھیں گے. آف کورس آپ وہ پھر دیکھیں گے وہ جو پورا ایک ٹرائل کا سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہوگا. یہ کیس، اس کیس کے بارے میں ایک کلیئرٹی، اور جو کچھ دن پہلے یہ لاہور ہائی کورٹ بھی گئے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ کیس آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ کیس ایف آئی اے کا جو شروع ہوا جب شوگر کمیشن بنایا گیا، اور شوگر کمیشن نے جب مختلف کیسز فیکٹریز کو دیکھا تو اس میں رمضان شوگر مل کے کیسز میں کچھ منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ لگا، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اور وہ انویسٹیگیشن جب سامنے آئی تو یہ تمام رمضان شوگر مل کو لے کے اس میں ان اکاؤنٹس کا پتہ چلا، اور اس کے اوپر وہ کیس بنایا گیا. اور منی لانڈرنگ چونکہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے تو اس لیے ایف آئی اے نے کیس بنایا. اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 2-4 روز پہلے شہباز شریف صاحب اور ان کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ آلریڈی نیب میں چل رہا ہے، اور اس کے اوپر آنریبل کورٹ کا بڑا اچھا آبزرویشن تھا کہ نیب میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو اور معاملہ ہے، اور آپ کی پٹیشن کے اندر بھی آپ نے دونوں کا کوئی تقابلی جائزہ تو دیا نہیں کہ کس طرح سے یہ سملر کیسز ہیں. کیونکہ پبلک میں وہ بار بار جا کے یہ کہتے ہیں، آپ جتنی وہ میڈیا ٹاکس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہی کیس تو ہمارا ایف آئی اے میں چل رہا ہے، یہی کیس ہمارا نیب میں چل رہا ہے. ہم بارہا ان کو عرض کر چکے ہیں کہ آپ منی لانڈرر ہیں، یہ بات طے ہے. اب آپ نے ایک واردات چیچا وطنی میں کی ہے تو اس کا مقدمہ الگ چلے گا، دوسری پتوں کی میں کی ہے اس کا کیس الگ چلے گا، چوتھی واردات آپ کہیں اور کریں گے اس کا معاملہ الگ چلے گا. ہر اوفینس جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے انلیس رینٹل اس کا آپس میں کچھ ہو. جو ایک ہی چیز اس کے اندر ربط ہے وہ یہی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے اس کیس میں بھی کی ہے جو نیب کے پاس ہے، اور اس میں بھی کی ہے. اور یہ بھی کمال حیرت کی بات تھی کہ ان کی طرف سے درخواست یہ تھی کہ شاید ان کا کیس نیب کو بھی بھیج دیا جائے. تو یہ بھی ان کی بڑی ایک نئی خواہش آ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب سے نکال دیا جائے، نیب بڑا برا ادارہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب بھیج دیا جائے. تو عدالت کے سامنے جب وہ کوئی یہ جواب نہیں دے سکے تو ان کو اپنی پٹیشن وہاں سے واپس لینی پڑی، ورنہ ایڈورس آرڈر آ سکتا تھا. تو اس لیے وہ کیس ان کا لاہور ہائی کورٹ سے ڈسمس ہو گیا. لہٰذا ان کا یہ جو کلیم پبلک میں ہے، بارہا یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا تو جی ایک ہی کیس ہے، یہ ایف آئی اے والے بھی الگ چلا رہے ہیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وہ فیل ہو گیا. اس لیے ان کی پوزیشن آج کی ڈیٹ میں، شہباز شریف کی پوزیشن چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا قانونی سطح پہ ہو، وہ ہے ڈسمسڈ ایز وڈرون. جو درخواست بازی یہ اقتدار میں آنے کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی، اور جو درخواست بازی عدالتوں میں ریلیف کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی. اب ان کو جواب دینے ہیں. شہباز شریف صاحب نے عدالت میں جو جواب دینے ہیں وہ عدالت میں ایک اپنی لیگل اسٹریٹجی کے مطابق میں چلیں گے. مجھے یقین ہے یہ بڑا کوشش کریں گے معاملے کو ڈریگ کریں. انشاءاللہ تمام ادارے جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو آگے چلائیں گے. لیکن کچھ جوابات دیکھیے، ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں. مہذب معاشروں کے اندر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو کچھ جواب دینے چاہیے، اور انہوں نے وہ آج تک کبھی اس سوالوں کا جواب نہیں دیا. نہ انہوں نے، نہ ان کے کسی ترجمان نے آج تک 2-3 اگر آپ بیسک چیزیں ہی سمجھ لیں کہ آپ کم از کم اس کا جواب تو دیں.
آج کوئی اسکینڈل بنتا ہے کسی اور کے اوپر تو اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس کا اسپیسیفک آپ کا کیا سٹانس ہے. وہ کوئی سٹانس نہیں دیتے. وہ ایک سٹانس دیتے ہیں جی کہ یہ کاروبار کا معاملہ جو ہے میرے بچوں سے پوچھا جائے. بھائی آپ کے بچوں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ نہ صرف ان کے والد ہیں بلکہ آپ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے 10 سال کے لیے، اور انہی 10 سالوں میں یہ سارے معاملات ہوئے. جب آپ چیف منسٹر نہیں ہوتے، آپ کے بچوں کا کاروبار نہیں بڑھتا، آپ کم از کم اس سوال کا جواب تو دے دیں. آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو رمضان شوگر مل جو آپ کے بچوں نے اپنی محنت سے نہیں بنائی، آپ خود پہلے اس مل کے سربراہ تھے. یہ مل آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں نے محنت کر کے. کوئی سلمان شہباز نے جب آکسفورڈ سے ڈگری لی، پتہ نہیں کیسے لی، اس کو کوئی آکسفورڈ والوں نے ساتھ مل کی چابیاں نہیں دے دی تھی کہ رمضان شوگر مل بیٹا آپ جا کے چلاؤ اور وہاں منی لانڈرنگ کرو. یہ مل آپ کی بنائی ہوئی ہے. یہ آپ کی بنائی ہوئی مل کے اندر یہ ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ آپ چیف منسٹر تھے تو آپ کے مل کے اکاؤنٹس کے اوپر ایس ٹی آر جنریٹ نہیں ہوتی تھی. آپ چیف منسٹر تھے تو بینکرز بھی آپ سے سوال نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے. آج کوئی بھی ہم میں سے جا کے اگر بینک میں 50,000 سے اوپر کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو 4 سوالوں کا 6 سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. اس سے بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکومنٹری ثبوت دینا پڑتا ہے، بھائی پیسہ کہاں سے آیا، کدھر گیا ہے. تو یہ کیا معاملہ تھا کہ کیا آپ کا جو سیاست سے جن کا تعلق نہیں تھا، سلمان شہباز یا حمزہ تو سیاست میں تھا، کیا وہ اتنے زیادہ زوراور تھے کہ ریگولیٹرز ان کے سامنے بولتے نہیں تھے؟ ان کا سارا زور آپ کے چیف منسٹر ہونے کی وجہ سے تھا. اور ایک اور سوال جس کا شہباز شریف صاحب ابھی جواب نہیں دیتے، اور ان کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہوگا، کہ یہ جو اورنگزیب بٹ والا معاملہ تھا یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے گلزار کے اکاؤنٹ میں جو کہ ایک پی این ہے آپ کے، اس میں کیسے جمع کروائے پیسے، جو وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے تو اس نے آپ کو دیے تھے. اور وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرانے والا مسرور انور جو آپ کا کو ایکیوزڈ ہے، وہ نیب کے کیس میں بھی کو ایکیوزڈ ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو گلزار کے اکاؤنٹ میں وہ چیک جمع بھی کراتا ہے، وہاں سے کیش بھی نکالتا ہے، اور آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں، شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیش جمع بھی کراتا ہے. تو کیا یہ سوال کا جواب شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں کہ مسرور انور یہ کیا کس کی انسٹرکشن کے اوپر گلزار کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا تھا اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا تھا؟ آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ گھنٹہ گھنٹہ قوم کو بھاشن دیتے ہیں، ہمیں اسمبلی میں بھاشن دیتے ہیں. آپ اس گھنٹے میں سے صرف 3 منٹ اس بات پہ خرچ کر دیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے. آپ کو اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم نے کیا ہے، وہ جو 2 دن پہلے اس نے پارلیمنٹ کے سامنے معافی مانگی ہے کہ وہ پارٹی تھی یا نہیں تھی، سرکاری تھی یا غیر سرکاری تھی، مجھے نہیں پتہ، میں اپنے میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، تو میں معافی مانگتا ہوں. کم از کم یہ بتا دیں، پیسے تو آئے ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں اور آپ کے بے نامی اکاؤنٹوں میں، قوم کو بتا دو دیں. بورس جانسن جیسی بات کر لیں جی کہ مجھے نہیں پتا تھا. مطلب دیکھو، میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے سے کوئی اس کا جواب، آپ دنیا کی ہر بات کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو اب انشاءاللہ یہ چلان دوبارہ آگے داخل کیا جائے گا، اور گائے بگائے میں آپ کو اس سے آگاہ بھی کرتا رہوں گا جو لیگل پوزیشن ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے، میں پھر تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہی ہے، ڈسمسڈ ایز وڈران. آج آپ کے انڈر کام کرنے والے ادارے نے کو واپس چلی گئی اور اس کا ریفرنس ان کو آپ پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں آپ کی ناکامی ہوئی، کیوں آپ کو عدالت نے واپس کیا؟ سر لگتا ہے آپ نے میری پریس کانفرنس پوری سنی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ایف آئی اے نے جب چلان عدالت کے حکم کے اوپر بینکنگ کورٹ میں جمع کرایا تو ساتھ اس کے ایک درخواست جمع کرائی کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو کورٹ نے آج ایف آئی اے کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی اور کہا کہ جی ہماری عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ پھر دوسری عدالت میں چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے ایف آئی اے کو اور ان کی لیگل ٹیم کو انعام دینا چاہیے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے صحیح سٹانس لیا اور شہباز شریف اور ان کے مہنگے ترین وکلاء ناکام ہوئے. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شہباز شریف کا معاملہ ہے، جو اس نے ضمانت دی تھی نواز شریف کی، اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ جا رہی ہے کورٹ میں، اس میں ثابت ہو گیا، ظاہر ہے اگر ہو جائے تو کیا سزا شہباز شریف کو ہو سکتی ہے، فائن یا سزا کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیں جو شہباز شریف نے سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے حکم کی کیا وہ پاسداری کی گئی، کیونکہ جب کیبنٹ کی طرف سے بھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسٹرکشنز پاس ہوئی ہیں لیگل ٹیم کو، اٹارنی جنرل صاحب کو، کہ کیونکہ اس مقدمے میں فیڈرل گورنمنٹ پارٹی تھی، کیونکہ وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو جانے کی ایک دفعہ اجازت دی تھی. اس میں ایک شرط تھی کہ آپ نے شیورٹی بانڈ دینی ہے اپنے پہ عائد شدہ جرمانے کی، جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ان کی پرسنل انڈرٹیکنگ کے اوپر ختم کر دی. لیکن اس انڈرٹیکنگ کی کچھ شرائط تھی. ان میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ اپنی صحت یابی کے بعد واپس آئیں گے. اب صحت یابی کا ڈٹرمنیشن کیسے ہونا ہے، اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ یہ اپنی میڈیکل رپورٹس سبمٹ کرائیں گے. آج دن تک انہوں نے اپنے ڈاکٹر، جس کا نام ڈاکٹر لارنس رمیش، پتہ نہیں اس کا سر نیم اور کیا ہے، 3 اس کے نام ہیں، اس کے لیٹرز کے سوا کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرایا. ابھی تک شاید کوئی 2 یا 4 ان کے شاید جمع ہوئے ہوں گے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن وہ تمام ڈاکٹر، یہ لارنس رمیش جو ہے، یہ اسی کے سرٹیفکیٹس ہیں، لیٹرز ہیں کہ جس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف بڑا بیمار ہے. لیکن اس کا کیا علاج ہوا ہے؟ نواز شریف بڑا بیمار ہے یہ تو قوم کو پچھلے 40 سال سے پتہ ہے، لیکن یہ تو بتا دینا کہ اس کی بیماری کا علاج کیا ہو رہا ہے جس کے لیے وہ لندن گیا تھا. وہ اس لیے تو نہیں کیا ہوا کہ وہ بیمار ہے لندن گیا ہے. تو اس کے اوپر پھر جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ایک میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے لکھا ہے کہ آپ ڈٹرمن کر دیجئے کہ یہ جو انہوں نے کورٹ میں اپنے لیٹرز جمع کروائے ہیں ڈاکٹر رمیش کے، وہ کیا یہ ثابت کرتے ہیں کہ نواز شریف بیمار ہے یا اس کا کوئی علاج ہو رہا ہے اور اس کے آنے کی کوئی توقع ہے. اس کے بعد ایک تیسری شرط بھی اس انڈرٹیکنگ کے اندر یہ تھی کہ حکومت پاکستان کو اگر یہ لگے کہ آپ کی ان کی یہ صحت ٹھیک ہو چکے ہیں اور یہ واپس نہیں آ رہے، تو ان کے نامزد کردہ نمائندے، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہائی کمیشن کا وہاں بندہ ہو جس کو ایکسیس دی جائے ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور فزیشنز جو بھی ہیں، جو کہ اس سے جا کے یہ بات کی تصدیق کر سکے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے. اس بابت بھی یہ حکم عدولی کر چکے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان ان کو باقاعدہ طور پہ لکھ چکی ہے ماضی میں کہ جی آپ اپنی صحت سے متعلقہ ہمیں یہ ایکسیس دیں، تو اس کا بھی انہوں نے ہمیں کوئی ایکسیس نہیں دی ہے. تو گراؤنڈز سارے اویلیبل ہیں کہ انہوں نے عدالت کی حکم عدولی کی ہے. اگر یہ عدالت کے سامنے ثابت ہوتا ہے تو اب 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپشن عدالت کے سامنے یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے عدالت میں کنٹیمپٹ کی ہے اس کا آرڈر نہ مان کے، اور عدالت ان کو اسپیسیفک ڈائریکشن بھی جاری کر سکتی ہے کہ جی آپ ان کو لے کے آئیں، عدالت میں پیش کریں. اس صورت میں شہباز شریف صاحب پابند ہوں گے، اور اگر وہ فیل ہوتے ہیں ان کو پیش کرنے سے تو وہ پھر کنٹیمپٹ ہو جائے گی. تو جو اس انڈرٹیکنگ کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے اور وفاقی حکومت نے جو بھی پوزیشن لی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے، جو کہ خود کہتے تھے جی کہ ہم خود ہی آ رہے ہیں، اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ نہ کرنا. کیونکہ عدالت بھی دیکھیے کنٹیمپٹ لگانے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ شہباز شریف کو انسٹرکشنز جاری کرے کہ جی آپ ان کو لے کے آئیں، کیونکہ عدالت کی انسٹرکشنز نواز شریف کے بارے میں تو آلریڈی موجود ہیں. آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کر چکی ہے، اور پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کرنے سے پہلے، اشتہاری ڈکلیئر کرنے سے پہلے ان کو باقاعدہ انہوں نے موقع بھی دیا تھا کہ جی آپ واپس آ جائیں. تو وہ نہیں آئے، جس کا مطلب ہے کہ کورٹس تو پہلے ہی نہیں مانتی کہ نواز شریف بیمار ہے. اگر کسی کو کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس یا کوئی اطلاع ہے کہ وہ واقعی بیمار ہیں تو مجھے نہیں پتہ، لیکن نہ عدالتیں مان رہی ہیں نہ ڈاکٹر. بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ شہباز شریف کو کہتی ہے وہ جائیں اور نواز شریف کو لے کر آئیں، تو شہباز شریف کی گارنٹی بھی پھر آپ لوگ کو چاہیے ہوگی کہ شہباز شریف کا گارنٹر کون بنے، حمزہ بنے یا پارٹی لیڈر بنے، یا بغیر گارنٹی کے شہباز شریف کو جانے دیں گے؟ اور اگر شہباز شریف بھی چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، تو حکومت کے پاس آگے الیکشن میں نہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. شہباز شریف، عدالت شہباز شریف کو یہ تو اس لیے نہیں کہے گی کہ نواز شریف کو لے کے آؤ، کیونکہ نواز شریف کا کوئی نک وقت ہے جڑا آپ نہیں آ سکتے. بھائی وہ تو کہیں گے کہ وہ آئے اور آپ ان کو کہیں. شہباز شریف کا اپنا ECL کا معاملہ تو الگ ہے. نواز شریف اگر اتنا سمجھدار ہے کہ سارا دن وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں ملک دشمن عناصر سے ملاقات کرتا رہتا ہے، تو اس نے صرف وہاں سے اپنے آپ کو ہائی کمیشن کے حوالے کرنا ہے. ہم اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے پاکستان لے آئیں گے، کیونکہ پاسپورٹ تو جناب کے پاس ہے نہیں. ان کو تو ہم نے ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ دینا ہے.
وہ ویلڈ ہی صرف پاکستان کے لیے ہونا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان آنا ہے. تو شہباز شریف کے باہر جانے کی ویسے کوشش ان کی بڑی ہے، لیکن ہمارے ہاں سے تو کوئی نہ ان کو اجازت ملے گی، اور اگر عدالت میں بھی معاملہ گیا تو حکومت اس کو پورا کنٹیسٹ کرے گی، کیونکہ آدھا خاندان جن کا بگوڑا ہے ان کو کیسے جانے دیا جا سکتا ہے. اچھا سر، ایک بات یہ ہے کہ آپ کا شروع سے آپ کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ کافی ٹیکنیکل ہوتی ہے، عام فہم شخص کو سمجھ نہیں آتی. 3.5 پونے 4 سال سے سر یہ ایک سارا پروسیس چل رہا ہے، لیکن میاں صاحب باہر ہیں، شہباز شریف صاحب کل پارلیمنٹ میں خوب برسے ہیں، حمزہ صاحب اس طرح ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کہاں سمجھتے ہیں کوئی کیسز اتنے ویک ہیں یا کوئی آگے پروسیس ایسا ہے؟ یہ ذرا ایک عام لوگوں کو بتایا. دوسرا یہ کہ نواز شریف کو جب وہ گئے ہیں باہر تو پنجاب گورنمنٹ نے ہی رپورٹس وغیرہ دی تھی نا، اس حوالے سے کیا انویسٹیگیٹ کیا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو میرا تو خیال ہے کہ کیسز بڑے ٹیکنیکل ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو عام زبان میں سمجھا سکوں. شاید کہیں کامیاب ہو جاتا ہوں، کہیں نہیں ہوتا ہوں. دوسری جو بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پرائم منسٹر بھی جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر قوم سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی جو اس ملک کی ہم سمجھتے ہیں کہ جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی بنائی گئی ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہے رول آف لاء کا. اب یہ کوئی میں نواز شریف شہباز شریف اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ہم سب کی زندگیوں سے جڑی ہوئی ایک بات کر رہا ہوں. رول آف لاء کیا ہے؟ رول آف لاء یہ ہے کہ میں اگر کوئی جرم کروں تو مجھے سزا ہو اور فوراً سزا ہو جائے. میں اگر بے گناہ ہوں تو مجھے بریت ہو جائے، فوراً بریت ہو جائے. میرا آپ سے اگر کوئی سول ڈسپیوٹ ہو جائے، کانٹریکچول ڈسپیوٹ ہو جائے، معاہدے کا خلاف ورزی ہو جائے، زمین کا کوئی ایشو ہو جائے، وہ عدالتوں میں فیصلہ ہو اور اس چیز کے برعکس ہو کہ میری پوزیشن کیا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے ہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ چیز تو ہم سب جانتے ہیں. ہمیں تو اس معاشرے کے قیام کی طرف بڑھنا ہوگا جہاں پہ رول آف لاء ہو. اب یہ تمام چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. یہ تمام کیسز جو ہیں جن کو آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، تو پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کیسز کو بہتر بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں، اسپیشلی جو وائٹ کالر کرائم ہے، وائٹ کالر کرائم کے اندر کبھی بھی ڈائریکٹ ایویڈنس بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے اندر بہت سارا کورابریٹنگ ایویڈنس ہوتا ہے جو کہ ایک چیز اسٹیبلش کرتا ہے، اور پھر وہ جو ایکسپرٹس ہیں اس کے وہ نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. بڑے کمپلیکس کیسز ہوتے ہیں. ایف آئی اے کا ہی کیس لے لیجئے تو اس میں 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جو اس میں عدالت میں پیش کی گئی ہیں، اور وہ 17,000 ٹرانزیکشن ایک ٹرانزیکشن کے اوپر ایویڈنس ہونا ہے جو کہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو پہلے تو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے کی جو تفتیش ہے وہ ڈیٹیل ہو اور اس کے اندر کوئی سکم نہ چھوڑا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹرائل اور پروسیکیوشن کا سلسلہ ہے، وہ عدالتوں میں چلنا ہے، وہاں پہ اس کو پرسو کیا جانا ہے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر ٹائم لگتا ہے کیونکہ چیزیں عدالتوں سے طے ہونی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کیسز کے اندر کمزوری ہے یا کچھ اور چیز ہے. نظام کے اندر ضرور کمزوری ہے. پروسیکیوشن اور ڈیفنس کبھی ایک اس پہ نہیں ہوتے. پروسیکیوشن یوزلی ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کیسز کے اندر اسپیشل پروسیکیوٹر لگائے جائیں جو کہ اچھے ہوں، مارکیٹ سے ہوں، لیکن جو وائٹ کالر کے ملزمان ہوتے ہیں ان کے وکلا ذرا زیادہ زوراور ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے بار کونسلز، بار ایسوسیشن کے اندر بھی ان کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو حکومت نے، کیونکہ رسپانسبلٹی یہ جو رول آف لاء کی ہے نا، جہاں پہ انصاف ہوتا نظر آئے، وہ حکومت کی بھی ہے، عدالتوں کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور اس کے لیے آپ نے عدالتوں میں لڑنا ہے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہوتا کہ جی غلط کورٹ کے سامنے کیس چلتا رہتا، 6 مہینے بعد کہتے ہو ہماری تو جورسڈکشن ہی نہیں تھی. تو پروسیکیوشن نے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے اسٹانس لیا، وہ اپلیکیشن جو 6 مہینے بعد دوسری پارٹی ڈال سکتی تھی اس کو کنٹیسٹ کیا، آج اس کا فیصلہ کروایا. تو یہ عالمی نمبر 1 ٹینس اسٹار نواک جوکووچ کی آسٹریلین اوپن میں شرکت خطرے میں پڑ گئی ہے. آسٹریلیا کے امیگریشن وزیر نے بغیر ویکسین آمد پر سربین کھلاڑی کا ویزا دوسری بار منسوخ کر دیا، جس کے بعد انہیں ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق جوکووچ پر 3 سال کے لیے آسٹریلیا میں داخلے پر پابندی لگ سکتی ہے. جوکووچ کے پاس فیصلے کو پھر عدالت میں چیلنج کرنے کا آپشن موجود ہے. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک.
कराची में कोरोना फिर फैलने लगा। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में 24 घंटे में 7,226 टेस्ट किए गए, जिसमें 2,081 मुस्बत निकले। इस तरह कोरोना की शरह 28.80% तक पहुंच गई। लेकिन सिंध हुकूमत का कहना है चूंकि अस्पतालों में मरीज की तादाद अभी कम है, इसलिए पाबंदियां नहीं लगाई जा रही और मुल्क की मईशत भी इस काबिल नहीं है कि पाबंदियां लगाई जाएं। उधर लाहौर में भी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की मजमूई शरह 7.36% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 48,449 अफराद के टेस्ट किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। कराची में इन्फेक्शन रेट ज़रूर बढ़ा है मगर क्रिटिकल केसेस और अमवात में इजाफा नहीं हुआ। बंदी हम लगाते हैं तो उसके लिए भी फिर काफ़ी लोगों को एतराज़ होते हैं। एक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन क्रिटिकल केयर और हमारी डेथ उसमें तो इजाफा नहीं हो रहा। हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर तकरीबन रोज़ाना मीटिंग्स करता है। मैं रोज़ाना वो नंबर्स जो हैं वो आते हैं। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। 2 दिन पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वेंटिलेटर पे कराची में 11 पेशेंट्स थे। उसी दिन जो बड़े शहर हैं लाहौर में 25 पेशेंट थे उस दिन, और पेशावर में 16 पेशेंट्स थे वेंटिलेटर पे। तो ये पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली होगा और हम NCOC के साथ मिलके इस पे डिसाइड करेंगे। मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहते हैं कोविड वैक्सीन का आगाज किया तो सबने मजाक उड़ाया था। के नंबर्स बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में आपने जो देखा पैटर्न वो भी हम यहाँ यही पाकिस्तान में देख रहे हैं। की जो तेजी है वो इस अंदाज से है कि बिल्कुल वो जो रेट है वो वर्टिकल चल रहा है। इसका मतलब है कि हर रोज एक बड़ा वाज़े इजाफा हो रहा है कि कोविड की वैक्सीन का मरहला आया आज से चंद माह पहले। मई में जब हमने टारगेट सेट किए तो लोग कई दफा मजाक उड़ा रहे थे। आपके सामने है कि जो 70 मिलियन का टारगेट था 31 दिसंबर के लिए वो 30 दिसंबर को अचीव हो गया। 12 साल से ज्यादा उम्र की पॉपुलेशन है, 50% से ज्यादा जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड है। आपने एक कैंपेन चलाई मीजल्स के 9 करोड़ 40 लाख बच्चों में टीके लगे। हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन इसके अदाद शुमार में एक 10% का इजाफा है। पोलियो अब तकरीबन 1 साल होने को है, हम एक केस पे हैं, लेकिन अभी उसमें मेहनत बाकी है। और खबर ये कि FBR के IRIS सिस्टम में खराबी हुई है। कराची चैम्बर का इजहार तशवीश। अंजुम वहाब हमें इस मुतालिक मजीद बताएंगे। बताइए अंजुम। हाँ जी बिल्कुल, कराची चैम्बर ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि FBR के RII सिस्टम में खराबी की वजह से टैक्स गुज़ारों को तेल टैक्स जमा कराने में मुश्किलात का सामने। मोहम्मद इदरीस सदर कराची चैम्बर ने कहा कि इनेक्टर ABC में डाटा दर्ज ही नहीं हो रहा है, ना ही ऑप्शन खुल रहे हैं और कनेक्शन में तातली की वजह से ज़्यादा डाटा फाइलें प्रोसेस नहीं हो रही हैं और टैक्स गुज़ारों को शदीद मुश्किलात का सामना। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि FBR के IRIS सिस्टम की खराबी को दूर किया जाए ताकि सिस्टम बेहतरी ला के टैक्स गुज़ारों को तेल टैक्स जमा करवाने में आसानी हो सके और हुकूमत का जो टैक्स टारगेट है वो उसका हसूल भी हुकूमत के लिए मुमकिन हो सके। FBR टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों के लिए तरीकाकार को आसान बना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अब्दुल वहाब। बहरहाल रास्ता को दिखाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ताकि बिल्कुल आपको मुफ्त इलाज मिले, OPD की भी आपके मसले हल हो, आपकी सेहत के हवाले से जितने भी मसले मसाइल हो। बल्कि मैंने उनसे कहा कि इसमें कैंसर का इलाज भी डाल दें क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो हम लगे हुए हैं कि हम आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करें। इसके अलावा नया पाकिस्तान कार्ड जो लॉन्च होगा उसमें एहसास राशन कार्ड है, अपने जमींदारों के लिए किसान कार्ड है और इसके अलावा और भी बहुत से ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है जो हर जवान को 5 लाख तक कर्जा मिलेगा बगैर सूद के, वो अपना कारोबार उस पर शुरू करवा सकता है। इसके अलावा हमने टेक्निकल ट्रेनिंग उनको देनी है ताकि जो जवान है नौजवान है उनको इंडस्ट्री में जॉब्स मिले। तो ये सारे उसमें शामिल हैं। तो ये नया पाकिस्तान का पैकेज है, ये हम लॉन्च कर चुके हैं, उस पर काम जारी है। किसान कार्ड तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये भी इंशाल्लाह करीब लॉन्च हो जाएंगे। तो इससे भी काफ़ी लोगों को फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे और जो महंगाई का वो लहर है इससे भी इसकी लेवल कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमारे आइमा कराम जो हमारे मस्जिद की खतीब है, जो मिंबर पे खुतबा देते हैं, उस मस्जिद के इमाम के लिए हमने 10,000 रुपए
ऑनरेरिया मुकर्रर किया हुआ है और बाकी बाकायदा तौर पर ये इस पे काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा हमारे जितनी भी मसाजिद है, हमारी कोशिश है कि हम उसको सोलराइज कर दें और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम जारी है। बहुत से मसाजिद हो चुके हैं सोलराइज। आपको पता है कि एनर्जी का मसला है पाकिस्तान में, भी बढ़ता जाएगा ये मसला, क्योंकि उन जालिमों ने IPPs के थ्रू जो एग्रीमेंट किए, कैपेसिटी एग्रीमेंट उसे कहते हैं, तो उसमें अगर वो आप बिजली यूज करें या ना करें, वो बिजली बनाएंगे, पैसे आपने देने ही देने हैं। तो ये हमारे जो पिछले हुक्मरान थे, ये उनके कारनामे हैं। मैं उनके पता नहीं कौन कौन से कारनामे पे यहाँ पर रोशनी डालूंगा, अगर इसमें मैंने शुरू कर दिया तो पूरा दिन लग सकता है। लेकिन बहरहाल ये हमें विरसे में मिले हैं। अब आप पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं कि इस चीज़ को भी, एग्रीमेंट्स को भी थोड़ा सा ठीक कर दे। और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमारे हाइड्रो से हम बड़े सही तरीके से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी बना सकते हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये मस्जिद भी सोलराइज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात की, इंशाल्लाह मैं टीम भिजवा दूंगा, वो यहाँ पर प्रॉपर PC1 बना के ये भी हम आपके लिए करा देंगे। और इसके साथ हमारे जो तबलीगी मरकज़ है स्वात में, वो भी मेरे पास आए थे, तो एक टीम उधर भी भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। वो भी अल्लाह की दीन को वो प्रमोट करते हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी हम सोलराइज कर देंगे, उनके मरकज़ को भी सोलराइज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हम उस पर जो हमारे ऑर्फन्स बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये खपल कोर मॉडल स्कूल को भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। पहली दफ़ा जब मैं आया था तो मीडिया के दोस्त मेरे साथ थे। और एक जमुम कोर जो गवर्नमेंट का इदारा है, वो भी इंशाल्लाह उसका PC1 मंजूर हो चुका है, उस पर भी बाकायदा तौर पर काम शुरू हो जाएगा। तो हमने इन यतीम बच्चों को, हमारे ये बच्चे हैं, इनको भी हमने सपोर्ट देनी है। तो गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे काम हैं, उस पर अगर मैं बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर जिन लोगों ने, फैकल्टी मेंबरान, प्रोफेसर हजरात, जिसने भी इसमें हिस्सा डाला है इस डेंटल कॉलेज को बनाने में, और ख़ासकर डॉक्टर साहब और फिर जो डॉक्टर तारिक है, लेटर नोट में सिर्फ तारिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी वजह से मेरे दांतों पे 7 लाख रुपए खर्च आए। दा खबर है वो पुख्तो क्यों कम जगह लाइव चित्र लाड़ा नहीं, अलग लाइव कट कर दीजिए नोट, बस कहीं लाइव बंद कहीं उस पुख्तो के दूसरे उसको खबर कुमा दा लेटर नोट बने खबर है। तारिक जमा डेर मखीने दोस्त है ना, जो वसने अशना मिले। अवामी फलाह के मुताबिक मंसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला KP के महमूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं और इस मौके पर उनका यह कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन एनर्जी पर काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के जिला कचहरी में अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का केस, मीशा शफी समेत 5 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तमाम मुल्जिमान को आइंदा समात पर 50,000 के मुचलके जमा करवा के पेश करने का हुक्म दिया गया। आबिद खान से मजीद जानते हैं। जी आबिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, लाहौर की जिला कचहरी में अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के हवाले से जो केस है, उसमें मीशा शफी समेत 5 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हवाले से अदालत ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने मीशा शफी, फैजान रजा, असीमुज़्ज़मान, माहम जावेद और अली गुलपीर को जो है वो 50,000 के मुचलके जमा करवा कर पेश होने का हुक्म दिया है। इन मुल्जिमान की जानिब से जो है वो हाजिरी माफी की एक रोजा दरख्वास्त दी गई थी, ताम अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और तमाम मुल्जिमान को जो है वो आइंदा समात पर तलब कर लिया। अदालत ने मुल्जिमा फरिया अयूब की जो दरख्वास्त थी उसे काबिल मंजूर करार दिया और उनके हाजिरी माफी की सजा जो है वो मंजूर कर ली। इस केस में जो है वो मीशा शफी की मुस्तकिल हाजिरी के हवाले से भी केस दरख्वास्त ज़ेर-ए-तवा है और इस पर अदालत ने अली जफर के वकला को जो है वो तलब कर लिया ताकि वो अपनी आकर दलाइल पेश करें। मीशा शफी का ये कहना था कि वो मुख्य बाहर पेश नहीं हो सकती, मुस्तकिल हाजिरी माफी दी जाए। इस पर अदालत ने अब उनके वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो है वो अली जफर के वकला ने अपने दलाइल देने हैं। इन मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है जिसमें सोशल मीडिया पर अदाकार अली जफर की किरदार कुशी करने और उनके खिलाफ मुहिम चलाने के इल्जामात हैं। जी शुक्रिया आबिद खान। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए RYNews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।